بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری کہانی کا عنوان ہے کفن چور اور پڑوسی کی میت۔ کہتے ہیں ایک شخص قبر کھول کر مردوں کا کفن چرایا کرتا تھا۔ اس کا پڑوسی اس راز سے واقف تھا۔ ایک مرتبہ جب پڑوسی بیمار ہوا اور سمجھ گیا کہ اب میں مر جاؤں گا تو اس نے کفن چور کو اپنے پاس بلوایا، پھر اپنے کمرے سے اس کفن چور کے علاوہ سب کو باہر جانے کا کہا اور 2 تھیلے اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولا، اے شخص، کیا میں نے تجھے کوئی تکلیف پہنچائی؟ اس نے جواب دیا، نہیں۔ پھر پڑوسی نے کہا، تم میری ایک گزارش سنو، وہ یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تو قبر سے میرا کفن چرا کر مت لے جانا۔ میں نے 2 کفن خرید لیے ہیں، ایک مہنگا ہے اور دوسرا سستا۔ مہنگا کفن میں ابھی تمہیں دے دیتا ہوں اور جب میں مر جاؤں تو تم میری میت کو برہنہ مت کرنا۔ کفن چور نے تکلف کرتے ہوئے کہا، نہیں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ پڑوسی نے کہا، تمہیں یہ قبول کرنا پڑے گا، خدا کے لیے تم یہ کفن لے لو اور میرے ساتھ یہ معاملہ طے کر لو کہ اس کے بعد تم میرا کفن نہیں چراؤ گے۔ پھر بڑے اصرار کے بعد پڑوسی نے مہنگا اور قیمتی کفن اس کے حوالے کر دیا۔ چند ہی دنوں کے بعد وہ پڑوسی اس دنیا سے اٹھ گیا اور اسے دفن کر دیا گیا۔ رات آئی تو کفن چور سوچنے لگا، بھلا مردہ بھی کچھ سمجھ سکتا ہے، میں خواہ کیوں اس کا کفن ہاتھ سے جانے دوں؟ یہ سوچ کر وہ اپنے معمول کے مطابق قبرستان پہنچا اور وہاں قبر کھول کر میت کا کفن اتارنے لگا۔ اتنے میں اچانک میت نے فریاد کی، مجھے برہنہ مت کرو۔ یہ دردناک جملہ کفن چور کے دل پر اثر کر گیا اور وہ خوف خدا سے کانپتا اور روتا ہوا قبر سے باہر نکل آیا۔ وہ اتنا خوف زدہ ہو چکا تھا کہ بیمار پڑ گیا اور سمجھ گیا کہ یہ خوف اس کی جان لیے بغیر نہیں رہے گا۔ اپنی صورتحال کا اندازہ کرتے ہوئے کفن چور نے اپنے بیٹے کو بلا کر کہا، میں نے تمہارے لیے بڑی زحمتیں اٹھائی ہیں، اب میری بھی اس کے بدلے ایک تمنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میری میت کو دفن نہ کرنا بلکہ صحرا میں لے جا کر میری لاش کو جلا دینا اور پھر اس سے حاصل ہونے والی راکھ کا آدھا حصہ دریا میں ڈال دینا اور آدھا اسی صحرا میں اڑا دینا۔ یعنی میں اتنا بدبخت اور گناہ گار ہوں کہ خود کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے کے لائق نہیں سمجھتا۔ یہ تھا کفن چور کا خوف خدا اور یہ تھی اس کی اپنے گناہوں پر شرمندگی۔ اور جب بھی کوئی شخص اپنے گناہ کو بہت بڑا سمجھے تو وہ خدا کی رحمت اور مغفرت کے قریب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ جب کفن چور کی وصیت کے مطابق اس کی خواہش پر عمل کیا گیا تو خداوند کریم نے اسے اپنے حکم سے زندہ کر دیا۔ پھر ایک غیبی آواز آئی، اے میرے بندے، تو نے یہ کیسی وصیت کی؟ اس نے جواب دیا، پروردگارا، تو خوب جانتا ہے کہ میری یہ وصیت تیرے خوف اور اپنے گناہوں پر ندامت کی وجہ سے تھی۔ پھر غیبی آواز آئی، ہم نے تجھے امان دے دی ہے، اور جو بھی خوف خدا رکھتا ہے خدا اسے معاف کر دیتا ہے اور امان دے دیتا ہے۔